بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوس نے خبر دی کہ سلطان معظم رینالڈ بادشاہ کے قبضے میں ایک ایسا مسلمان قبیلہ ہے جس میں جو بھی سپاہی شہید ہو تو رینالڈ بادشاہ کے سپاہی رینالڈ بادشاہ کے حکم کے مطابق شہیدوں کو دفن نہیں کرنے دیتے بلکہ اسے جلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس قبیلے میں رہنا ہے تو تمہیں ہماری روایات کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رینالڈ بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان نے اس قبیلے کے بارے میں مزید پوچھا کہ اس قبیلے کا سردار بادشاہ کے سامنے اپنے حقوق کی بات نہیں کرتا تو سپاہی نے کہا، حضور ہماری خبر کے مطابق اس قبیلے کا سردار بادشاہ کی بیعت کرتا ہے اور وہ ہر بات اسی کی مانتا ہے۔ وہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن وہ پیروی غیر مسلم بادشاہ رینالڈ کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب سردار غیر مسلم ہو تو پھر اس قبیلے کے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جاسوس نے کہا، سلطان معظم آپ کی بہادری، ایمان اور سخاوت کے قصے سن کر ان تمام قبیلہ والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس بدقسمت اور بد نصیب سردار کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ وہ سونے کا پجاری ہے اور رینالڈ بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہوا اور کہا کہ میں اس قبیلے کو اس طرح ظالم بادشاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا تو ان کو بنیادی حقوق کیسے دیتا ہوگا؟ ان کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی کیا عزت ہوگی؟ ان قبیلے کے رہنے والوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں سلطان معظم نے فرمایا، بے شک تمہارے اور میرے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ وہ قبیلہ جس کے لوگ مسلمان ہیں لیکن اس کا سردار تمہاری پیروی کرتا ہے اور وہ لالچی انسان سونے کا پجاری ہے اور ہر بات تمہاری مانتا ہے، اور یہ لالچ تم نے اس سردار کو دے کر اپنی بربریت ابھی تک اس قبیلے پر جاری رکھی ہوئی ہے، اور میری معلومات کے مطابق اس قبیلے کے شہید سپاہیوں کو تمہارے سپاہی دفن بھی نہیں کرنے دیتے بلکہ جلا دیتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کام آج کے بعد نہیں روکا تو میں بھی بھول جاؤں گا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ خط بادشاہ نے پڑھا تو اسی وقت اپنا قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا اور کہا، ہمارے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے، کہا ہے کہ آج رات کا کھانا آپ میرے پاس کھائیں اور اس قبیلے کے بارے میں بیٹھ کر صبر و تحمل سے بات کریں گے۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گیا کہ میں کیسے اس بدبخت بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا، یہاں بات مظلوموں اور غریبوں کی ہے، اگر میں نہ گیا تو اس معاہدے کی آڑ میں وہ ظالم بادشاہ اس قبیلے والوں پر اسی طرح ظلم ڈھاتا رہے گا۔ سلطان نے اس قاصد کو کہا کہ آج رات میں بادشاہ کے محل میں ضرور تشریف لاؤں گا۔ بادشاہ نے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کروایا اور جب شام کا وقت ہوا تو سلطان اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ محل پہنچے۔ رینالڈ بادشاہ نے کہا، سلطان معظم سب سے پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اگر بات صرف قبیلے کی ہوتی تو رینالڈ مجھے خط کے ذریعے بھی پیغام دے سکتا تھا، لیکن دعوت پر بلانا اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے۔ ادھر بادشاہ نے سلطان معظم کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا سلطان کے سامنے رکھا تو کھانے کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، یہ کھانا میرے سامنے سے ہٹا دو کیونکہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں بلکہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، سلطان معظم شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان نے بادشاہ کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رینالڈ بادشاہ نے کہا، یہ میری کنیز ہے اور آج ہی ایک دوست بادشاہ نے تحفے میں دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ ایک پاک دامن عورت ہے، آج تک اس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا، بادشاہ رینالڈ، اگر یہ گوشت حلال جانور کا بھی ہوتا تو بھی میں کبھی اس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ سلطان معظم ایسی کیا بات ہے؟ تو سلطان نے کہا، یہ جو عورت گوشت لے کر آئی ہے یہ بد کردار عورت ہے، آج تک کئی مردوں کے ساتھ سو چکی ہے۔ پھر سلطان نے کہا، اس عورت کی بات چھوڑو، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، مسلمانوں کے سلطان، تم آج میرے گھر میں موجود نہ ہوتے تو شاید میرے اور تمہارے درمیان جنگ کھڑی ہو جاتی۔ سلطان نے کہا، یہ میری تینوں باتیں غلط ہوں پھر تمہارا جنگ کرنا جائز بنتا ہے۔ رینالڈ بادشاہ نے کہا، اے مسلمانوں کے سلطان، اگر آپ اپنی تینوں باتوں کو ثابت کر دو تو اس قبیلے کو میں مکمل طور پر آزاد کر دوں گا اور تمہارے حوالے کر دوں گا۔
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ جب اس عورت نے میرے سامنے گوشت رکھا تو گوشت کے ہٹ بوٹی کی طرف چربی ہی چربی تھی۔ مسلمان کھانے کو دور سے دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام، اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ گوشت کسی حرام جانور یعنی کتے کا ہے۔ اور دوسری بات، جب یہ عورت میرے پاس کھانا لے کر آ رہی تھی تو اس کی نظروں اور اس کے چلنے کے انداز سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں؟ تو سلطان نے کہا کہ جو شخص اپنے مہمان کو کتے کا گوشت ایک بد کردار عورت کے ہاتھوں کھلوا سکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ رینالڈ بڑا شرمندہ ہوا کیونکہ سلطان کی تینوں باتیں درست تھیں۔ پھر بادشاہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کتے کا گوشت بنوایا کہ کیا آپ پہچان بھی کر سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال، اور میں نے اس لیے اس بد کردار عورت کے بارے میں جھوٹ بولا کہ یہ کنیز پاک دام عورت ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ایک بد کردار عورت کے ہاتھوں ایک عظیم سلطان کھانا کھاتا ہے یا نہیں۔ رینالڈ بادشاہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق وہ قبیلہ آزاد کر دیا اور سلطان نے اس قبیلے سے ہجرت کروا کے اسے اپنی سلطنت میں ایک جگہ دے دی۔ اور کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے سردار کو سلطان نے قید کروا کے ایک نیا سردار مقرر کروایا اور آنے والے وقت میں وہ قبیلہ سلطان کا بہت بڑا ساتھی بن گیا اور وہ واحد قبیلہ تھا جو تاریخ میں بغیر کسی جنگ یا مذاکرات کی بنا پر حاصل کیا گیا۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ کارنامہ اچھا لگا تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔